الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تبارك وتعالى وعز وجل في سورة السبع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تبارك وتعالى وعز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے کچھ آیات اور کچھ آیات کا حصہ تلاوت دیا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، کرم اور فضل سے بات کی گرہ کھول دے اور ایک جامع مضمون کو ان اگلے چند منٹوں کے اندر ہم کور کر سکیں۔ سب سے پہلے میری اپنی یاد دہانی کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے۔ ٹاپک ہے ہمارا آج کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن اور میری اور آپ کی زندگیوں کی ترجیحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کے اندر اپنا رسول بنا کر بھیجا تو کوئی نہ کوئی تو پرائم رسپانسبلٹی ہوگی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ذمہ داری تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ یہ قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مقامات کے اوپر یہ جو آیت کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ایز اٹ از ہے۔ یہ سورہ توبہ میں بھی آپ کو ملتا ہے، یہ سورہ صف میں بھی آپ کو ملتا ہے، اور یہ سورہ فتح کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے۔ آخری پارٹ صرف ڈفرینٹ ہے، بلکہ پہلے 2 مقامات کے اوپر تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اور سورہ فتح کے اندر پھر وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو اٹ مینس کہ وہ بہت اہم بات ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی جو تھے وہ اس کو پورے قرآن کا کلائمیکس قرار دیا کرتے تھے، پورے قرآن کا ایک عمود قرار دیا کرتے تھے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو پورے قرآن کا کلائمیکس ہے ایک حساب سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما کیا رہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، یعنی کہ یہ قرآن کریم کتاب ہدایت دے کے، وہ دین الحق کی اور دین حق دے کر۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جب کتاب دے دی تو دین حق کون سا ہے؟ کتاب اس تھیوری اور دین حق اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کتاب کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے، اس کتاب کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے۔ مطلب وہ ایک بات بنی ہوئی ہے نا کہ ایک بیچارہ غریب سا بندہ تھا، اس نے آ کے کہا دوسرے کو کہ یار میرے ساتھ تو وہ چودھری صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے، مارا بھی ہے، پینٹی بھی لگوائی ہے، مجھے بھی میری لینی ہے۔ اچھا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ایک جج ہوتا ہے جو عدالت میں بیٹھتا ہے، ادھر جا کے جس وقت تم بتاؤ گے اس کو کہ یہ تمہارے ساتھ ہوئے تو وہ چودھری کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور تمہیں تمہارا حق اور انصاف لے کر دے گا۔ تو وہ کہے گا چلیں پھر عدالت۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، وہ عدالت جو ہے نا وہ قانون کی کتابوں میں ہوتی ہے، ویسے اس طرح کی عدالت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جس کے اندر تمہیں فوری طور کے اوپر اس طریقے سے انصاف مل جائے، تو پھر ایسی عدالت کا کی فائدہ؟ تو قرآن کریم جو ہے بیسیکلی وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس ہدایت کی کتاب کو جب آپ معاشرے پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ نظام حق و باطل میں تفریق پیدا کرتا ہے اور ایک نظام قائم ہوتا ہے۔ اور کیسا نظام قائم ہوتا ہے؟ دیٹ از امپورٹنٹ۔ نظام ایسا قائم ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، کسٹوڈین آف دا اسٹیٹ، اور امیر المومنین جو ہے وہ سرکاری طور کے اوپر ایک وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کون سا وزٹ کرنے جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پروٹوکول کے ساتھ جا سکتے تھے، ٹریولنگ الاؤنس اور ڈیلی الاؤنس لے سکتے تھے، ٹی اے ڈی اے بنتا تھا، سرکاری وزٹ تھا، لیکن کس طرح جا رہے ہیں؟ ایک اونٹ کے اوپر اور ساتھ ایک غلام۔ اور میں یہاں پر یہ رک کے کہتا ہوں کہ چلو مدینے سے تو آ ہی گئے تھے اس طرح،
یہ تو کر سکتے تھے کہ جس وقت کو 500 میٹر یا کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا تو بھیجتے اس غلام کو کہ یار اب بھیجو 100 گھوڑے تاکہ میری شان و شوکت اور روب دبدبا پتہ چلے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کو ایک اور انداز سے سوچیں. عمر فاروق ہی امیر المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ, اور سرکاری چراگاہ کا یہ جو میڈوز ہوتی ہیں جو سرکار کے توسط میں ہوتی ہیں, اس کا وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ جانور ہیں جو کہ وہاں پہ چر رہے ہیں, لیکن ان جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو ایکسٹرا موٹے تازے ہیں. پوچھتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ میں تاڑے پتر دے گئے عبداللہ کی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس سے پوچھتے ہیں ابھی تمہارے؟ جی جی ابا جی میرے. اینے موٹے تازے کیوں ہوئے نا؟ وائی دے آر سو فیٹ, ان کے اوپر چربی زیادہ کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ جی میرا کی قصور ہے؟ اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر یہ بھی چرتے ہیں, باقی جانور بھی چرتے ہیں, تو میرا کی قصور اگر ہے موٹے ہوئے؟ جائز بات ہے نا. تو آپ نے کیا فرمایا آگے سے؟ نہیں, یہ جانور اس لیے موٹے ہیں کہ تمہارے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ تم میرے بیٹے, اس لیے ان جانوروں کی دیکھ بھال زیادہ کی جاتی ہے باقی جانوروں کی نسبت. اب جب تم مارکیٹ میں جاؤ گے ان کو سیل کرنے کے لیے بڑی عید سے پہلے, اب یہ میں کہہ رہا ہوں بڑی عید سے پہلے, جب سیل کرنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں پر ان جانوروں کے پیسے باقی جانوروں کی نسبت زیادہ ہوں گے, تو تم اتنے ہی پیسے رکھو گے جس ریٹ پہ باقی جانور بک رہے ہیں, اس کا جو ڈفرنس ہے وہ تم بیت المال میں جمع کراؤ گے. یہ تھا ہمارا نظام. آج کی قائم ہے؟ آج کہیں قائم. اور اللہ نے کیوں بھیجا اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ لیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, تاکہ یہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب ہو. آج ہے کہیں پہ غالب؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. آج کون سا سسٹم چل رہا ہے دنیا میں؟ آج سسٹم چل رہا ہے سیکولرزم کا. اور سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم ہے بیسیکلی کہ مذہب کے خانے کو سرکاری ریاست سے اور تعلیمی اداروں سے اٹھا کر سائڈ پہ رکھیں. یہ جو مذہب ہے جو ہم کہتے ہیں مذہب اسلام, میرا مذہب اسلام نہیں, میرا دین اسلام. مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب پورے قرآن میں مذہب لفظ کہیں پہ استعمال نہیں ہوا, بلکہ میں بہت احتیاط کے ساتھ کہوں گا کہ حدیث کے خزانے میں بھی آپ کو لفظ مذہب نہیں ملتا. ہاں یہ مذہب حنبلی, مذہب شافعی, وہ علیحدہ طرف بات نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو دین بنا کر بھیجا. دین جب غالب ہوتا ہے, جب ایک سسٹم کے طور پہ نافذ ہوتا ہے تو وہ دین ہوتا ہے, اور دین جب مغلوب ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ مذہب بن جاتا ہے. مذہب تین چیزیں ہیں, عقائد کیا ہوں گے, رسومات کیا ہوں گی, اور ہمارے رواج کیا ہوں گے, نظریات کیا ہوں گے, عقیدہ کیا ہوگا. اور دین کیا ہوتا ہے؟ ان تین چیزوں کے اندر تین چیزوں کو شامل کر دیں, سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کو شامل کر دیں تو یہ دین بن جاتا ہے. اب اس تھوڑی سی گفتگو کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن ابھی ادھورا ہے, ابھی نامکمل ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. جب تک پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن مکمل نہیں ہوگا. اور یہ وہ مشن تھا جس کے لیے آپ نے 23 سال محنت کی. سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا میری اور آپ کی یہ ویژن ہے, یہ سوچ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا یہ مشن تھا؟ اور اگر رسول اللہ کی زندگی کا یہ مشن تھا تو میری اور آپ کی زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی نہیں ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا؟ لیکن اگر ہمارے تصور ہی نہ ہو اس سوچ کا تو پھر ہم اس سے اوجھل ہو جائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی, میں نے ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھی تھی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر پوری دنیا کے لیے خوشخبری دینے والا اور وارن کر دینے والا بنا کر. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ تمام حاجی 9 ذی الحج کو مقام عرفہ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی غلط بات تو نہیں کی. اور اگر میں یہ کہوں کہ سارے حاجی ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے ہم ایک نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے 9 ذی الحج کو کہاں تھے؟ مقام عرفہ میں. ان دو آیات کو آپ آپس میں لنک کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے دنیا کے تمام سسٹمز پر غالب کر دے, ظاہر کر دے, نافذ کر دے. دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, وارن کرنے والا بنا دیا. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سسٹم ہے وہ جب تک پوری دنیا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وارن کرنے والے اور خوشخبری دینے والے نہیں بنیں گے تو پورے کا پورا جو دین اسلام ہے وہ نافذ نہیں ہوگا. اب ایک اور چیز سمجھ لیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں پورے کے پورے داخل ہیں. اچھا چلیں, اگر ہم پورے کے پورے داخل ہیں تو کیا ہماری معاشرت بے حیائی سے پاک ہے؟ کیا ہماری معاشرت میں شرعی پردہ چل رہا ہے؟ ہماری شادیاں لاہور میں, کراچی میں کیسے ہوتی ہیں؟ کیا مجھے اس کے اوپر کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اگر خواتین پردے میں آئیں گی تو اس کے دلہن دلہن کو اٹھا کے ہم بند کر دیں گے؟ کون کرتا ہے یہ سب؟ ہم ہی کرتے ہیں. تو معاشرت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ معاشرت میں بے حیائی نہیں ہوگی, بے حیائی کا کلچر نہیں ہوگا. معاشرت میں ایکویلٹی ہوگی, تمام مسلمان برابر ہوں گے, مینیجریل لیول کے اوپر کسی کو کسی پہ فوقیت مل سکتی ہے, مساوات ہوگی. ہے ہمارے معاشرے اس سے ایک سٹیپ اوپر ہے. معاشرہ ہمیشہ معیشت کے تابع چلتا ہے, اس کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا, سود کے قریب بھی مت جاؤ. عقائد کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک, اور عمل کے اندر سب سے بڑا گناہ سود. اور کیسا گناہ؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر نہیں چھوڑتے اس کو تو پھر میرے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے. آج کون گیا ہوا ہے شرعی کورٹ کے خلاف, شرعی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت میں کون گیا ہوا ہے؟ ہماری حکومت ہی گئی ہوئی ہے نا. بینکوں میں پیسہ رکھوانے کے اوپر کیا ملتا ہے؟ سود ہی ملتا ہے نا. اور اب تو بات اس سے بہت آگے کی بڑھ گئی ہے. جی آپ 2 کروڑ آج دیں اور اگلے مہینے سے 2 لاکھ روپیہ کرایہ لینا شروع کر دیں, 2 سال بعد یہاں پر پلازا بن جائے گا, آپ کی دکان بن جائے گی. یہ کیا ہے؟ تو کیا ہماری معیشت سود سے پاک ہے؟ پھر معاشرہ اور معیشت کسی سیاسی نظام کے نیچے ہوتی ہے. وہ سیاسی نظام کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ, حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے. کیا ہمارے ملک میں حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے؟ ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, کیا فرمایا تھا سندھ اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے جب ایک غیر مسلم نے شراب کی مذمت کے اندر ایک قرارداد پیش کی تھی اور سفارش کی تھی کہ اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, تو آگے سے اس نے ہنستے ہوئے یہ جملہ بولا تھا, یہ ابھی تھوڑے جذباتی ہو رہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن سامنے ہوگا, اب آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر میری اور آپ کی زندگیوں کی ترجیحات کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اس طرف ہماری کوئی توجہ ہے, کوئی سوچ ہے, یا میکسیمم یہی ہے بس جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی, اللہ نے حج کرا دیا, مکے میں جا کے نمازیں پڑھ لی, حدود حرم میں نمازیں پڑھ لی, 5 نمازیں کعبہ میں جا کے ہوتی تھی. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری زندگی حج کرنے کی فرصت نہیں ملی. کہاں مصروف تھا وہ؟ پلازا بنانے میں, جاب میں, بچوں کی شادیاں کرنی, نہیں, بیت المقدس کو آزاد کرانا. تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, پیدا اس امت کے اندر کیا ہے, اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو میری اور آپ کی زندگی کا مشن بھی وہی نہیں ہونا چاہیے جو رسول اللہ کی زندگی کا مشن تھا. لیکن حضرات و خواتین, معاملہ صرف ایک ایسا ہے, اور وہ بتائے کیا ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. باتیں تو آپ بڑی اچھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اللہ رحمہ, ہمارے استاد محترم ڈاکٹر شاہ احمد اللہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ 40 سال ہو گئے مجھے قرآن بتاتے ہوئے, لوگوں کو سنتے ہیں, سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے میں نے یہ قرآن بیان کرنا شروع کیا ہے, جس مقصد کے لیے وہ جماعت قائم کی ہے کہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو, اس پہ کوئی آ کے میرا ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ ہمیں سن کے بالکل سن نہ کر دے. یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے جو انسان کے اندر ایک ولولہ, ایک جوش, ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن. تو آج دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے. قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میری موت, میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 دن میں یہاں پر نہیں ہوں گا, تو 10 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک لیکچر رکھیں گے اور تھوڑا سا ڈیوریشن اس کی بڑھائیں گے. اور لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہوگا, حج کے بعد کیا کریں. دیکھیں آخری بات, چھوٹی سی ایک بات آپ کے سامنے آ جائے. ہمیں بہت بڑی ایک پریشانی میں ڈال دیا کہ دین علیحدہ ہے اور دنیا علیحدہ ہے.
تو بڑا سا غصہ بھی آتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے اور دل کٹتا ہے اس کے اوپر. اللہ کی عزت کی قسم, ہمارا دین دنیا کے ساتھ گندا ہوا ہے, یہ کوئی سیپریٹ چیز نہیں ہے. آپ ابھی باہر لفٹ میں جائیں گے, ایک بزرگ کھڑے ہوئے یا بزرگ نہیں بھی کھڑے ہوئے, کوئی ایسا بندہ جس کو جانے کی جلدی ہے, آپ پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کو آگے جانے دیتے ہیں. یہ دین اثر نہیں ہے اس کے اوپر. اور آپ کسی کا حق مار کے آگے چلے جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بہت اچھی طرح کہ میں حق مار کے آگے آیا ہوں, تو اللہ نے فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, ذرے کے برابر بھی کوئی بندہ ہیر پھیر کرے گا تو میں اس کو سامنے لے کر آؤں, اس برائی کو سامنے دکھاؤں. اور یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکن میں, اے میرے بچے کیا فرمایا, کوئی بھی کام تو کرے گا, چٹان میں گھس کے, سرنگ میں گھس کے, آسمانوں کے اندر, اللہ اسے سامنے لے کر آئے گا, بڑا باریک بین اور باخبر ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا, رسول اللہ کے کے مشن کے ساتھ مماثلت نہیں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے حج کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, ہم نے آگے جا کے کرنا کیا. بس حاجی صاحب کہلوانا ہے, ہاتھ چموانے ہیں اور بس مبارکبادیں وصول کرنی ہے کہ اب ہمارا کوئی پریکٹیکل کام شروع ہوگا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم 10 تاریخ کو گفتگو کریں گے. آپ کے بیٹھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.